سر کووڈ جب ہم نے چارج لیا، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ آتے ہیں وہ فار دا 1 ایئر آتے ہیں. ہم لوگوں کی آپ سے میٹنگ بھی ہوئی کہ اس کا ٹینیور 2 سال کے لیے کیا جائے، لیکن وہ کیونکہ وہ ایک آئینی مسئلہ تھا، کوئی پارلیمانی پرابلم تھی جس کی وجہ سے نہیں ہو سکا. تو سر ہم لوگ 1 سال کے لیے پریزیڈنٹ آتا ہے، اور جب ہم لوگ آئے ہم نے اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کیے گجرات چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے. تو سر اس میں ہمارا مین ایک پروجیکٹ ہوتا ہے گجرات گیٹیکس، جس کو ہم لوگ ایگزیبیشن جو ہماری لگتی ہے. سر وہ ہم 7 ایگزیبیشن لگا چکے ہیں پچھلے 10-12 سالوں میں. سر 2-3 سال اس میں کوئی سیکورٹی کی وجہ سے ہم لوگ وہ نمائش نہیں لگا سکے، اور اس سال ہمارا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ MOU فائنل ہو گیا تقریباً 18 مارچ کو، اور ہم نے وہ تقریباً 2 یا 3 اپریل کو لگانی تھی. 21 مارچ کو کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے ہماری ایگزیبیشن نہیں لگ سکی. تو وہ سر ہمارا مین ایونٹ ہوتا ہے گجرات چیمبر آف کامرس کا، جس میں تقریباً سر مور دین 500,000 پیپل ایک ویک میں جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں. وہ سر بزنس کمیونٹی کے لیے بھی ایک فائدہ کی چیز ہے، اور ایک پبلک کے لیے بھی ایک فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگ انٹرٹینمنٹ بھی رکھتے ہیں ساتھ. اس میں سر ہمارے آل پاکستان کے جو چیمبرس کے ڈفرینٹ ڈیلیگیشنز آتے ہیں، سر فیڈریشن کے ڈیلیگیشن آتے ہیں، اور ڈفرینٹ امبیسڈرز وزٹ کرتے ہیں اس ایگزیبیشن کو. تو سر وہ اس سال جو ہماری نہیں ہو سکی، وہ ہم لوگ اب ہماری DC صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جو ہمارے گجرات کے ہیں، کہ ہوپس ہو کہ ہم نومبر اینڈ یا دسمبر میں اس کو جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ لگائیں گے انشاءاللہ. ہمیں میک ان پاکستان کرنا ہے، ہمیں ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہمیں چاہیے. آپ لوگوں کے لیے میرا مین کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے نا اس کو کم سے کم کر دیں. اور مجھے بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں کئی چیزیں ہماری کاسٹ کم نہیں ہے. پاکستان از ناٹ پاکستان میں بجلی مہنگی ہے، پاکستان میں کئی چیزیں مہنگی ہیں. تو اس کے بارے میں ایک گائیڈنگ پرنسپل یہی ہے کہ اس کو کاسٹ کو کم کرنا ہے. تو آپ لوگوں نے آپ کا پیداوار بڑھے اور آپ کا ایکسپورٹ بڑھے. ہمیں شفٹ کرنا ہے لو ویلیو ایڈڈ سے ٹو ہائر ویلیو ایڈڈ، یہ ہمارے ایک پرنسپلز ہیں. ایک اور چیز جو پاکستان میں جو میں دیکھتا ہوں نا کہ پاکستان میں کئی انڈسٹریز ایک کرٹیکل میس تک نہیں پہنچی. کرٹیکل میس تک پہنچ جائے تو ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، اور آپ لوگوں کے کاسٹ بھی کم ہوں گے، آپ کا پیداوار بھی بڑھے گا. یہ جو ہمارے گائیڈنگ پرنسپلز ہیں، تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے اور کون سی انڈسٹریز کے لیے. تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ دیکھو، جب میں مشرف کی گورنمنٹ میں کافی حد تک ہمارے جو ٹیرف سٹرکچر تھا نا وہ ٹھیک تھا، لیکن بعد میں یہ 10 سالوں میں دیکھا آہستہ آہستہ گورنمنٹ نے ڈیوٹیز کسٹم ڈیوٹی بھی بڑھائی ہے، ایڈیشنل کسٹم بھی ڈال دیے، ریگولیٹری ڈیوٹی بھی ڈال دیے. تو میرا مین مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر جتنے بھی ڈیوٹیز لگے ہوئے ہیں نا اس کو کم کرنا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کریں گے. یہ جو 2 سال میں 2 انٹرم بجٹس آئے ہیں اور 2 نیشنل بجٹس آئے ہیں، اور سب میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیوٹیز خاص طور پر رو مٹیریلز کے اوپر کم ہو گیا. سب کے اوپر انشاءاللہ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولر ڈیوٹی ہٹ جائے گا. اس کے بعد فوراً بعد یہ نہیں کہ اس کے فوراً بعد ہماری ایک وہ بھی بن گیا ہے، ایک پلان بن گیا کہ اس کے بعد اور مٹیریلز خاص طور پر کیمیکل، انجینئرنگ کے مٹیریل، فارماسیوٹیکلز کے مٹیریل، فوڈ انڈسٹریز کے مٹیریل، جہاں بھی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگا ہوا ہے نا اس کو آہستہ آہستہ نکالنا ہے. میں آہستہ آہستہ کرتے جاؤں تو جب جون کا بجٹ آئے گا تو ہمارے پاس اور گنجائش ہوگی کہ اور ڈیوٹیز کو ہم لوگ کر سکیں، خاص طور پر کسٹم ڈیوٹی.
تو یہ اس وقت ہو رہا ہے. لیکن یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ شارٹ ٹرم ہے. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک لانگ ٹرم 3 سال کا مجھے میری دلی خواہش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو 3 سال کا ایک پروگرام بنا دیں آپ کے ساتھ مل کر. تو انجینئرنگ انڈسٹری, آئرن, اسٹیل, کیمیکلز, فارما, فوڈ, سب کے لیے ایک بچوں بننے